جیسے جنت اللہ کی مہر وفا محبت کی علامت ہے، ایسے ہی دوزخ اللہ کے جلال کی نشانی ہے۔ ہم نے بازار کی چیزیں اور جو دل میں رکھنے والا تھا اسے آئے ہائے 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 آئے سلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا ہائے وہ حالے نہ رہے۔ اتنے بے چین ہیں کہ یہ لوگ زمانے کا چین ہے۔ غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا بھی خطر پچھانے ہیں۔ سونے تو چلیں تے میں پتھراں دے سینے نہ موم کرا مینوں تیرا رب کنے کہنا۔ جہنم کی ایک وادی ہوگی کہ جہاں پر لوگ جہنم کی آگ سے پریشان ہو کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے۔ کوئلے سے زیادہ بدترین اس کا جسم ہو چکا ہوگا، یعنی جل کے راکھ ہو چکا ہوگا۔ مالک جبریل کو فرمائے گا جبریل جہاں سے اسے لایا وہیں چھوڑا۔ حضرت جبریل جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے نا، اسے آگے لے کے جائیں گے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، روئے گا، چلائے گا، قدم پیچھے گھسیٹے گا، کہے گا اے کرم والے تیری یہ شان نہیں، جب تو نے مجھے وہاں سے نکال ہی لیا ہے تو پھر ادھر مجھے کیوں بھیج رہے تھے۔ عزیز دوستو، بھائیو، ساتھیو، سورہ فرقان میں سے ایک آیہ کریمہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اصل میں یہ کچھ آیات کا سنگم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ کو پتہ ہے کہ اس فقیر پر تقصیر بندہ ناچیز کا جو ایک اہم گول ہے وہ ہے اللہ کا پاک کلام لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچانا۔ اس کے بعد پھر فرمان محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ کے یاروں کی باتیں، آپ کے پیارے محبوب ہیں ان کی باتیں، اور اولیاء کرام کی باتیں۔ ہدایت کا سب سے بڑا چشمہ اللہ کا قرآن۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اور رحمان کے وہ بندے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی جاہل مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو اللہ کی الوہیت سے بھاگا ہوا ہو، سرکار دو عالم کی رسالت سے بھاگا ہوا ہو، یا دنیا کی مٹی اسے اتنی لگ گئی ہو کہ اسے نہ اللہ کی پہچان رہے، نہ نبی کی پہچان رہے، نہ قرآن پاک کی پہچان رہے، نہ اسلام کی خبر رہے، اور وہ غلط بولنے والا انسان ہو، تو اس طرح کے کسی انسان سے اگر ان کو پالا پڑے تو وہ کہتے ہیں بھائی تجھے سلام ہی ہے، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ یہ کن کی شان ہے؟ عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، یہ ان کا ایک وصف آپ نے سماعت کیا۔ زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی سے، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ بڑے کسی اللہ کے پیارے محبوب بندے نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جاہلوں کو برداشت کرنا یہ بھی علم کی زکوٰۃ ہے۔ ان کی اگلی صفت اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ساری رات یا تو سجدے میں روتے ہیں یا کھڑے ہو کر اپنے محبوب کو آہوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ رات اپنی سیاہی کے باوجود ان کے چمکتے ہوئے دلوں کو سیاہ نہیں کرتی۔ میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، ان کے دلوں کی چمک تو رات کی سیاہیوں کو، رات کی تاریکیوں کو ختم کرتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اگر یہ چراغ محبت نہ جلائیں زمانے والو، زمانہ اندھیر ہو جائے۔ اگر زمانے میں ہدایت کی روشنی ہے تو انہی چراغوں سے ہے جو راتوں کو جلتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت و ریاضت میں شوق اور مستی، محبت، الفت لگا کر ساری رات حضور الہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چراغ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کر رکھا ہے۔ ان کی ایک اور صفت، ایک اور وصف اللہ نے آگے بیان فرمائی، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو تو نے جہنم بھڑکایا ہے، جہنم کی آگ ہے، ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیری بارگاہ اقدس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، کیونکہ یہ تیرے غضب کی نشانی ہے، یہ تیرے جلال کی نشانی ہے، یہ تیرے غصے کی نشانی ہے۔ جیسے جنت
اللہ کی مہر وفا محبت کی علامت ہے، ایسے ہی دوزخ اللہ کے جلال کی نشانی ہے۔ لوگوں کو وہ بھی سمجھ آئے، ایک وہ دوزخ جسے سارے جانتے ہیں، ایک وہ دوزخ جسے صرف عارف جانتے ہیں۔ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو، اس کو کیا خبر ہو، اسے کیا پتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو وہ جہنم کی آگ جسے سارے جانتے ہیں وہ سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو اس عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جہنم کا عذاب پھندا ہے، یہ پیچھا کرتا ہے، جان نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد وہ ایک جملہ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہا ساعت مستقلا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا اس پہ تفصیل کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ کے پاک کلام میں کیا خوبصورت ایک وصف بیان ہے۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ چلتے ہیں وہ ہاؤن سے چلتے ہیں۔ اچھا یہ ہاؤن کیا ہے؟ نرمی جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی مفاہیم تفاسیر میں موجود ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے نرمی سے، عاجزی سے۔ اچھا وہ نرمی اور عاجزی کس طرح کی ہوگی، یہاں بھی سمجھنے میں لوگوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ان کا ازالہ بھی ذرا ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، یہ آپ کو آنکھ اٹھانا بھی سکھاتا ہے، آنکھ جھکانا بھی سکھاتا ہے، آپ کو بولنا بھی سکھاتا ہے، آپ کو مقام خاموشی بھی بتاتا ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ قدم کہاں اٹھانے ہیں، یہ بھی بتاتا ہے کہ کدھر نہیں جانا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ دل میں کسے رکھنا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ بازار میں کسے رکھنا ہے۔ وہ الگ باتیں ہیں کہ ہم نے بازار کی چیزیں اور جو دل میں رکھنے والا تھا اسے ہائے 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 آئے سلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا ہائے وہ حالے نہ رہے۔ تو دوسری طرف اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتا زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ یہاں رحمان کے بندوں کی یہ نشانی بیان ہو رہی ہے کہ یہ چلتے ہیں تو ہاؤن سے چلتے ہیں، اور متکبرین کی وضع قطع یہ نہیں رکھتے۔ اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے، تفاسیر میں اگر آپ جائیں آپ پڑھیں تو ان میں یہ ملتا ہے کہ ہاؤن کا مفہوم ہے وقار اور سکونت، کہ جب یہ چلتے ہیں پر وقار طریقے سے چلتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے عشق کا، رسول کے عشق کا سکون ہوتا ہے۔ رات کو بے چین ہوتے ہیں، وہ عشق کی بے چینی اور ہے، لیکن وہ بے چینی ایسی ہے جو زمانے کا ان کو درد چھڑا کر ایک محبوب کا درد دیتا ہے۔ اتنے بے چین ہو کر بھی وہ زمانے کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے، اتنے بے چین ہیں۔ لفظوں پہ غور کریں، میں ایک جملہ بولتا ہوں اس کی قدر کریں، اتنے بے چین ہیں کہ یہ لوگ زمانے کا چین ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اتنے بے چین ہیں کہ یہ زمانے کا چین ہے۔ اس کے عشق میں بے قراری لوگوں کے لیے قرار کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک آپ کو ایسے دوں، دیکھیں شمع جلتی ہے نا، خود جل کے مٹ جاتی ہے، کتنوں کو روشن کر جاتی ہے، خود جل کے مٹ گئی، کتنوں کو روشن کر گئی۔ چراغ ساری رات جلتا ہے، کتنوں کو روشنی دیتا ہے۔ یوں ہی اللہ کا ولی اللہ رسول کے عشق میں جلتا ہے لیکن زمانے کو روشنی دیتا ہے، خود بے قرار ہوتا ہے، زمانے کا قرار ہوتا ہے، خود بے چین ہوتا ہے لیکن زمانے کا چین ہوتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جو روڈ پر اسی جگہ ہر چیز سیدھی کر دیتے تھے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ ادارت رکھنا ہی کوئی، زمانہ ڈرتا تھا کہ بھئی عمر سے واسطہ نہ پڑے، مطلب کہ وہیں فیصلہ، وہیں بات، اتھے ہی گواہ، اتھے ہی وکیل، اتھے ہی فیصلہ۔ یہ خوف ہوتا تھا حضرت عمر کا زمانے میں۔ بازار میں جا رہے ہیں، آپ نے ایک کڑی نوجوان خوبصورت طاقت والا بھی تھا، اسے دیکھا تو وہ بڑا جھک کے اور بڑا عجیب طریقے سے چل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ حضرت عمر فرمایا اوے ادھر آ۔ جی یا امیر المومنین۔ وہ فرمایا تو ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں چل رہا ہے، تو بیمار ہے، کیا ہوا تجھے، اتنا تو اپنے آپ کو ایسے عجیب طریقے سے کر کے چل رہا ہے، بیمار ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا اگر آئندہ تو نے بیماروں والی شکل بنائی نا 40 کوڑے ماروں گا۔ اللہ نے تجھے صحت دی ہے؟ جی دی ہے۔ فرمایا پھر وقار اور سکونت سے چل، لوگوں کے سامنے بیمار بن کے کیوں چل رہا ہے؟ نہیں، آپ کو بات نہیں سمجھ آئی۔
فرمایا اللہ دے گلے کردا ہے, لوکاں دے دلاں 'ਚ وسوسے پانا کہ ایڈی سونی صحت ہے تے رب نے تینوں بیمار کیتا ہے, لوکاں نوں مشکوک کردا ہے. اگر یہ آئندہ پالیسی اختیار کی 40 کوڑے ماروں گا. اچھا اب ذرا اس کی ایک اور ڈیٹیل سن لیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر شعبے میں رہنمائی کی, نظر اٹھانے سے لے کر بات کہنے سے لے کر دل کے خیالوں پہ بھی اسلام کا پہرا ہے اگر مسلمان مانے تو. پر یہ تو تجھے دل ہی غیرانوں دے دینا ہے. دیکھیں نا, جو سب سے زیادہ کام کی چیز تھی, جب یہ آپ کسی کی جھولی میں پھینک دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک دل کی قدر ہی کوئی نہیں. ہن اونے نہیں آنا, ہن اونے ہی آنا تہاڈے دل 'ਚ جیتھے تسی دل سٹے نے. پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم دل پھینک ہیں. میں کہا فکر نہ کر بیٹے, تیرے جیسے دل پھینک کئی قبرستان کی زینت بنے ہوئے. جا جا کے دیکھ, جو دل پھینکتے تھے آج انہیں ان کے گھر والے پھینک کے آ گئے, اور اس پہ مر جا زمانہ تیرے تے مر جائے گا. غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا بھی قدر پچھانے ہیں. بے قدریاں نہ دل آ کے اپنی زندگی ضائع کرنے والی گل ہے یار, سمجھنے والی بات. اچھا ہمارے پاس مثال ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی سب سے پہلے کہ حضور کی چال مبارک کیسی تھی. ایک پورا موضوع ہے. اس آیت میں چھوٹی سی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام میرے آقا مولا, دلوں کا چین, دلوں کا سکون, آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے آقا مولا جب آپ چلا کرتے تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح آپ اترائی میں اتر رہے ہیں. آپ کی چال مبارک میں یہ حسن تھا, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا یہ تھا کہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے سمٹ جایا کرتی تھی. اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بھاگا کرتے تھے لیکن نبی پاک عام قدمان مبارک سے چلتے تھے, پھر بھی ہم سے آگے آگے ہوتے تھے. ہم نے ایک دن عرض ہی کر لیا, یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا غلاموں کو ساتھ رکھا کریں. آپ مسکرائے, فرمایا ہم تو اپنی چال چلتے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ جب میں چلتا ہوں زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سمٹ جاتی ہے, فاصلے جلدی طے ہوتے. اللہ کو گوارا نہیں کہ میرا حبیب پینڈا پنجابی جنوں کہندے نے لمبا طے کرے, سونیا تو چلے تے میں پتھراں دے سینے نہ موم کراں, مینوں تیرا رب کنے کہنا, میں تیرے فاصلے نہ سمیٹ دوں, مجھے رب محمد کون کہے گا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے وقار اور سکینے کا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ آپ جب چلتے تو یوں لگتا ہے جیسے اترائی میں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا یہ ہے کہ نہ تو بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ سست. اتنے سست نہ ہوں کہ بیمار لگیں, اتنے تیز بھی نہ ہو کہ عجیب لگو. سیکھیں, آکڑ بھی کوئی نہیں. ادب احترام, اللہ کا ادب احترام, رسول کا ادب احترام ہر وقت اپنے سامنے رکھیں. یہ اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں, یعنی عباد الرحمان جو رحمان کے بندے, لفنگیاں دی ہیں گلاں نہیں. لفنگیاں نے کتنا ترنا یہ تو انہوں میرے تو زیادہ پتہ ہے, وہ کیسے چلتے ہیں, ان کا کیا سٹائل ہے, وہ مجھ سے زیادہ آپ کے پاس یہ نالج ہے. میں تو اللہ والوں کی بات کرنے والا ہوں بھائی. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں ان کے چلنے کا یہ انداز ہے. اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ والوں کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ یہ ساری ساری رات قیام کرتے ہیں, ساری ساری رات سجدے میں گزارتے ہیں. تیسری صفت ان کی بیان کی گئی کہ یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ جہنم کی جو آگ ہے تو نے بھڑکائی, ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں, تیری پناہ میں آتے ہیں, ہمیں اس آگ سے بچا. ایک روایت میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں وہ روایت لکھی ہوئی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام جہنم کی خوفناکیوں کا بیان فرما رہے تھے. اللہ کے حبیب نے وہاں جہنم کی آگ کے بھڑکنے کا ذکر فرمایا تو فرماتے فرماتے اللہ کے حبیب نے وہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی, سنو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی کی بارش دیکھو. جس رب نو اسی کدی اپنے دل چ لیان دی کوشش نہیں کیتی, اس رب دیاں مہربانیاں ویکھ جے دے نال قدم قدم تے بے وفائیاں کردا, ویکھ خودی وفا کتھے تیرے پیچھے آئے گی اور کہاں تک آئے گی. اللہ نہ کرے کوئی دوزخ میں جائے, آمین. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں یہ کون شخص ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہوگی کہ جہاں پر لوگ جہنم کی آگ سے پریشان ہو کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے. اور وہ ذکر کیا ہوگا؟ یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان.
1000 برس تک وہ یہی پڑھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اللہ اکبر، مہر ازلی و اصلی۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا، جبریل یہ آواز سن رہا ہے، جہنم کے فلاں گوشے میں جا، وہاں ایک شخص رو رہا ہے، 1000 سال ہو گئے ہیں میرا نام لے لے کے، اسے ذرا نکال کے میرے سامنے تو لا۔ اب پڑھیں کتابیں، کوئلے سے زیادہ بدترین اس کا جسم ہو چکا ہوگا، یعنی جل کے راکھ ہو چکا ہوگا۔ دربار رب میں جب آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہاں بھائی کس قسم کے حالات میں تو رہ رہا ہے؟ اب وہ ایک آگ سے نکلا ہوا بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کہ جو سارے اختیارات رکھتا ہے، اس کے سامنے جب ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انداز کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ وہ تڑپتے ہوئے روتے ہوئے عرض کرے گا، یا بار الہ، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ سو سکتا ہوں، 1000 سال ہو گئے تیرے نام کی دعائی دے رہا ہوں۔ آج جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے تیرا پیغام دیا تو میرے دل میں تیری محبت اور تیری رحم کی وہ جو چنگاری تھی، وہ جو جل رہی تھی بڑی دیر سے، 1000 سال سے میں تجھے آوازیں دے رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا تو مجھ پہ مہربانی فرمائے گا۔ یہ بات اس نے اللہ کے سامنے کی۔ اچھا، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمائے گا بھی تو نے اپنی بات کر لی؟ وہ کہے گا یا اللہ کر لی۔ مالک جبریل کو فرمائے گا، جبریل جہاں سے اسے لایا وہیں چھوڑا۔ حضرت جبریل جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے نا، اسے آگے لے کے جائیں گے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، روئے گا، چلائے گا، قدم پیچھے گھسیٹے گا، کہے گا اے کرم والے، تیری یہ شان نہیں، جب تو نے مجھے وہاں سے نکال ہی لیا ہے تو پھر ادھر مجھے کیوں بھیج رہے تھے؟ جب تو نے مجھے وہاں سے نکال ہی لیا، جب تو نے مجھے وہاں سے نکال ہی لیا، اتنا کرم کیا نا تو نے مجھ پہ، تو نے مجھے وہاں سے نکالا، اب مجھے دوبارہ اس آگ میں تو کیوں دوبارہ بھیج رہا ہے؟ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، جب تو نے مجھے اس سے نکالا تجھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، میری جلی ہوئی آگ کو تو دوبارہ بجھا دے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو کرم والا ہے، تو فضل والا ہے۔ اللہ پاک اسے دوبارہ اجازت دے گا اپنی بارگاہ اقدس میں آنے کی، تو مالک الملک فرمائے گا، میرے بندے تجھے میرے کرم پہ بھروسہ ہے نا؟ اور کرے گا یا اللہ تیرے کرم کا بھکاری، تیرے کرم کا بھکاری، تیری ایک ایک عنایت کا میں قرض دار، تیرے کرم کا بھکاری، تیرے در کا گدا، اور میری ساری امیدوں کا مرکز تو ہے، میرا محور تو ہے۔ اے جانے جانا، اے کائنات کی رونق، اے قادر مطلق اکبر، اے کائنات کو ایک دم سے فنا کرنے والے، ہم نے عذاب کا مزہ چکھ لیا، لیکن میرے اللہ اگر تو مجھے دوبارہ وہاں نہ بھیجے تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرے دل میں میرے کرم کا یقین ہے؟ عرض کی مالک تو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل جا، اسے پھر جنت میں وہاں چھوڑا جہاں یہ پسند کرتا ہے، اسے لے جا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن، میں جے منہ کالے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ خدا ہے جس کے لیے ہم نے ساری زندگی بے وفائیاں کی۔ دیکھ اپنے خدا کی وفا، دیکھ اپنے مولا کی مہربانیاں، دیکھ اپنے مولا کی محبت، دیکھ اپنے اللہ کا پیار، وہ جو اسے تجھ سے ہے۔ آج نہ تیری ماں، نہ تیرا باپ، نہ تیرا بھائی، نہ تیرا دوست، نہ تیرے تھڑوں والے، نہ تیرے آگے ساتھ جھکنے والے، کوئی تیرے کام نہ آیا۔ ایک خدا ہے جس نے کرم کے خزانے کھول کے تجھے پھر جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، زندگی میں عہد کرو کہ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہوئے تیرے حبیب کے در پہ رہتے ہوئے جنت کے طالب بنیں گے۔